قرآن مجید زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم بہت ہی اہم آیت جو اسپیشل ہمارے لیے ہے وہ پڑھیں گے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خاص شرح صدر فرمائے، ہم سب کا پڑھنا بھی، سمجھنا بھی اور اس پر عمل کرنا بھی اللہ رب العزت آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالی ہی کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وقل، اور آپ فرما دیجئے، للمؤمنات، ایمان والی عورتوں کے لیے، یغضضن من ابصارہن، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے اس سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر۔ اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کے لیے، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے اس سے، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر۔ مردوں کے بعد اس آیت میں عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنو کہہ کے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اکٹھا خطاب کیا جاتا ہے، لیکن کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں، عورتوں سے متعلق ہوتی ہیں، ان میں عورتوں کے لیے زیادہ وضاحت ہوتی ہے، اس لیے ان کو الگ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور غور کریں، مردوں کو جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف 2 لائنوں پر مشتمل تھا۔ گزشتہ آیت کو دیکھیں، مردوں کے لیے حکم صرف 2 لائنوں پر مشتمل تھا، لیکن اب جو عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کئی لائنوں پر مشتمل ہے۔ پوری آیت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ،
اور آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں کے لیے وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں. یہ حکم بالکل ویسا ہی ہے جیسا حکم مردوں کے لیے تھا. کتنی تفصیل ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھی تھی نا. یہاں اب یہ آپ یاد رکھیں، مردوں کو مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے. بد نظری کے نقصانات، فوائد، نظر کی حفاظت کے تو آپ پڑھ چکی ہیں، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ مردوں کو مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہے. مثال کے طور پر ضرورت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا پڑ جاتا ہے. اصل چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے خاص نظر، خاص نگاہ. ایسی نگاہ، ایسی نظر جو فتنے کا سبب بنے، جو حیا کو پامال کرنے والی ہو، ایسی نظر جو دل کو خراب کرنے والی ہو. تو عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عید کا دن تھا، مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حبشی صحابہ اپنے نیزوں کے ساتھ، اپنے برچھوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم انہیں دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کھڑا کر لیا. میں ان کو دیکھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ان سے اوٹ بنے ہوئے تھے. پھر جب میں تھک گئی تو واپس چلی گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھایا وہ کھیل. تو ضرورتاً مردوں کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھنا پڑ جاتا ہے. کتنی ہی احادیث ایسی ہیں جن میں عورتوں کا کام کرنا، جہاد میں نکلنا ثابت ہوتا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا ثابت ہوتا ہے، مجاہدین کا کھانا پکانا ثابت ہوتا ہے. تو یہ تمام تر کام، جہاد میں نکلنا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مجاہدین کا کھانا پکانا، اور بھی جو دیگر کام ہوتے تھے، یہ تمام کام ممکن ہی نہیں تھے جب تک عورتوں کی نظر مردوں پر نہ پڑے. لیکن منع تب ہے جب فتنے کا ڈر ہو. اگر فتنے کا ڈر ہو تب عورت کا غیر مرد کو دیکھنا سب کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک، تمام مفسرین کرام کے نزدیک ناجائز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ارادے سے غیر مرد کو نہیں دیکھنا. اب یہ نہیں کہ میرے لیے تو جائز ہے لہٰذا میں دیکھ سکتی ہوں، فتنے کا ڈر نہ ہو تو بار بار دیکھو. ارادے سے نہیں دیکھنا، نظر پڑ بھی جائے تو ہٹا لیں. اور مجلس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر خواتین کا مردوں کو دیکھنا بھی منع ہے. ہاں حقیقی ضرورت ہے، گھر میں رہتے ہوئے، ایک جگہ رہتے ہوئے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یغضضن من ابصارہن، خواتین، عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اور وہ عورت بھی باحیا لگتی ہے، ایسی بات ہے نا، وہ عورت باحیا لگتی ہے جس کی نظریں، جس کی نگاہیں جھکی بھی ہوتی. ہمارے معاشرے میں
یہ کانفیڈنس کہا جاتا ہے. مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا یہ کانفیڈنس نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے. وہ بے حیا عورت ہوتی ہے جو مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتی ہے، اور جو نظر کو جھکا کر بات کرتی ہے وہ با حیا عورت ہوتی ہے. اور پھر یاد رکھیں، مرد کی جرت نہیں ہوتی کہ با حیا عورت سے چھیڑ چھاڑ کرے. جو عورت آنکھ میں آنکھ ڈال کے مرد کو دیکھ رہی ہوتی ہے، مرد بھی اس سے ہی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو باحیا بنائے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ عورت بھی اپنا ستر، اپنا پردہ دوسرے کے سامنے مت کھولے. یہ جو ستر ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے چھپانا، ڈھانپنا. یعنی جسم کے وہ مقامات جنہیں چھپانا ضروری ہے ان کو ستر کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مکمل ستر ہے سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے. چہرہ غیر محرموں سے چھپانا ہے، لیکن جو محرم ہے ان کے سامنے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں. باقی جو عورت کا جسم ہے وہ مکمل ستر ہے. یہاں پہ ایک بات عرض کروں گی، کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ٹخنے ننگے رکھتی ہیں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو آپ نے نہیں چھپانا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ تمہارا پورا جسم ہی ستر ہے، پاؤں نظر آ جائیں، ہاتھ نظر آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ٹخنے تو نظر نہ آئے نا. جن کو حکم ہے کہ تم اپنے ٹخنے ننگے رکھو، ان کی جو پینٹ ہے، ان کی جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہے، پاؤں میں رول رہی ہوتی ہے. اور جن کے لیے حکم ہے کہ تم مکمل ستر ہو، تم مکمل پردہ ہو، ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں. آپ سب ابھی اپنی شلواروں کو دیکھیں، وہ ٹخنوں سے اوپر تو نہیں ہے، اگر ہیں تو ان کو نیچے کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کریں. تو عورت مکمل ستر ہے. ہاں آپ باہر نکلتی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو چھپا لیتی ہیں، آپ اپنے پاؤں کو چھپا لیتی ہیں، گلوز پہنتی ہیں، سوکس پہنتی ہیں. چہرے کا تو پردہ ہے ہی، آپ چہرے کو چھپاتی ہیں، آپ ہاتھ پاؤں کو بھی چھپا لیتی ہیں چہرے کے ساتھ، کہ میرے ہاتھوں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، میرے پاؤں پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. یہ تقویٰ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت. زینت کیا ہے؟ کسی چیز کو آراستہ کرنا، بیوٹیفائی کرنا. یعنی عورت جس چیز سے خود کو بیوٹیفائی کرتی ہے وہ تمام تر چیزیں زینت ہیں. ہر وہ چیز جو عورت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے وہ زینت ہے. چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ زیورات ہو، کچھ بھی ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں.
زینت کو چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے. عورت جب گھر سے نکلے، بازار کے لیے نکلے، مسجد کے لیے نکلے، جامعہ کے لیے نکلے، مدرسے کے لیے نکلے، ڈیوٹی کے لیے نکلے، جہاں پہ مرد زیادہ ہوں تو اپنی زینت کو چھپائے، کیونکہ زینت کو ظاہر کرنا مردوں کے لیے فتنے کا باعث ہے. ہمیں اس طرح کا نہیں پڑھنا کہ ہم مردوں کے لیے فتنوں کا باعث بن جائیں. اگرچہ مردوں کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے، لیکن اگر عورت ایکسٹرا اٹریکشن کے ساتھ مردوں کے سامنے آتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو پھر مرد کے لیے نظر جھکانا مشکل ہو جاتا ہے. مت مردوں کے لیے مشکل بنے، مت مردوں کو مشکل میں ڈالیں. اگر آپ مکمل پردے کے ساتھ نکل رہی ہیں، کوئی مرد آپ پر نگاہ نہیں ڈالے. میں پہلے بھی آپ کو ایک بات بتایا کرتی ہوں، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے. میں کالج میں لیکچر دینے کے لیے جایا کرتی تھی، تفسیر کا لیکچر، سورۃ نور ہی پڑھانی تھی. میں مکمل پردے میں وہاں جاتی تھی، کوئی سر میل ٹیچر مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. ایون کہ میں وہاں سے جب گزرتی تھی تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے یا پیچھے رک جاتے تھے. اور میں حیران ہو رہی ہوتی تھی کہ یہی میل ٹیچر ان خواتین کے ساتھ، ان فیمیل ٹیچر کے ساتھ جو بے پردہ ہیں، ایسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے. تو بات یہاں پہ یہ پتہ چلتی ہے کہ عورتیں خود مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، ورنہ مرد کی جرت نہیں ہوتی. آپ نے اسکارف پہنا ہے، آپ نے عبایا پہنا ہے، آپ مکمل پردے میں ہیں، مرد کی نگاہ خود بخود جھک جائے گی. ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سج دھج کر غیر محرموں میں اترا اترا کر چلتی ہے، قیامت کے دن وہ وہاں ہوگی جہاں نور کی کرن بھی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. جہاں نور کی روشنی نہیں ہوگی وہ وہاں پر ہوگی، اور وہاں تو روشنی کی بہت ضرورت ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو پتہ ہے سورج بھی ختم، چاند بھی ختم، ستارے بھی ختم، ہر چیز ختم ہوگی، اور ہمارے اعمال کی روشنی ہوگی، ہمارے اعمال کی روشنی ہوگی. اگر ہمارے پاس اعمال ہی کوئی نہ ہو، روشنی کہاں سے ہوگی؟ یا پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت وہاں ہوگی جو سج دھج کر نکلتی ہے، غیر محرموں میں اترا اترا کے چل رہی ہوتی ہے، وہ وہاں ہوگی جہاں نور کی کرن بھی نہیں ہوگی. ہاں، پھر ایک صورت بتائی گئی ہے، قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ فرمائے الا ما ظہر منها، الا ما ظہر منها، سوائے اس کے جو اس سے ظاہر ہو جائے. صدقے جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات، جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے، ظاہر نہیں کی ہو جائے. مثلا عورت باہر نکلتی ہے، اس نے چادر لی ہوئی ہے، اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ ہے، یہ چیزیں چھپانا اس کے لیے مشکل نہیں، مشکل ہے. یعنی وہ ان چیزوں کو، جوتے کو بھی نہیں چھپا سکتی، عبائے کو بھی نہیں چھپا سکتی، چادر کو نہیں چھپا سکتی، ہینڈ بیگ کو نہیں چھپا سکتی، جو کچھ بھی اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے وہ نہیں چھپا سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہنے کوئی بات نہیں، الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان کو بھی چھپانے کا کہہ دیا جاتا تو مشکل ہوتی نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے الا ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، ظاہر کیا نہیں ہو جائے. مثلا جوتا ہے، ہینڈ بیگ ہے، یا کوئی کتاب وغیرہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے،
تو وہ ظاہر ہو جائے جو چیزیں، اس میں کوئی حرج نہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ ڈال لیں اپنی چادریں اپنے گریبانوں پر. یہ ایک ایک حکم میرے لیے ہے، یہ ایک ایک حکم آپ کے لیے ہے. اس آیت پر اپنا نام لکھ لیں. یہ خاص طور پہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، مجھے اس کو ماننا ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہاں پہ پتہ ہے کس کو ڈھانپنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ سینوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اپنا دوپٹہ اپنی اوڑھنی پیچھے نہ پھینک دیں، آگے ڈالیں، اپنے گریبانوں پر ڈالیں. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، دوپٹہ سر پہ لیا جاتا تھا. اب بھی جو سندھ میں رہتی ہیں وہ دیکھتی ہوں گی، جو ہندو خواتین ہیں وہ سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہیں اور سارا پیچھے لٹکا لیتی ہیں، پیچھے کی طرف لے جاتی ہیں، سینہ ننگا، پیٹ ننگا. تو زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ دوپٹہ سر پہ لے کے پیچھے کی طرف پھینک دیا جاتا تھا. ان کی گردنیں نظر آتی تھیں، سر کے بال نظر آتے تھے، کانوں کی بالیاں نظر آتی تھیں، کھلی رہتی تھی، ہر چیز نظر آتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آج بھی وہی روایات قائم ہیں. جب دلہن تیار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے دوپٹے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جو دلہنیں بنی ہیں وہ تو جانتی ہیں، اور جو دیکھتی ہیں وہ بھی جانتی ہیں. کیا معاملہ کیا جاتا ہے دوپٹے کے ساتھ؟ آگے نہیں کیا جاتا، سارا پیچھے پھینک دیا جاتا، پن اپ کر دیا جاتا ہے. خبردار تم یہاں سے آگے بھی آئے. کتنی پنیں لگائی جاتی ہیں. لیکن اس میں بھی ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. اگر ہماری اپنی خود کی مرضی ہے تو یہ سب ہوتا ہے، اگر ہماری مرضی نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا. اگر ہم نے اسکارف لینا ہے، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پہلے پہلے کرتے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کر لیتے ہیں سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. بس بات یہ ہے کہ ہم نے اسٹیپ اٹھانا ہے، ہم نے قدم بڑھانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. مشکلات آتی ہیں لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. آپ سب کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میری شادی ہوئی، بڑی مشکلات تھی. حالانکہ آپ یقین کریں ہمارا جو گھروں کا سسٹم ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب دیندار ہیں. لیکن جو ایسے مواقع ہوتے ہیں نا، لو حجاب کر لو، نقاب نہیں کرنا. ایک باجی کہتی ہیں آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں اس بات کی. کس بات کی گارنٹی دیتی ہوں؟ کہ آپ کی کوئی پک نہیں بنائے گا. میں نے کہا واقعی گارنٹی دیتی ہیں؟ آپ تو مجھے وہاں نظر بھی نہیں آئیں گی. میں ان کے ساتھ حجاب لینے گئی، میں نے کہا میں نے دو لینے ہیں، ایک کا میں نے نقاب بنوانا ہے اور ایک میں نے اوپر لینا ہے. وہ کہتی ہے نہیں ایک ہی لینا ہے. بڑی انہوں نے کوشش کی کہ ملے نا. اب اللہ اکبر کبیرہ، راستے اللہ تعالیٰ بھی آسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈراتے بھی ہیں. جس بھائی سے ہم وہ لے رہے تھے، جس شاپ سے ہم وہ لے رہے تھے، ایک وہاں سے ہمیں حجاب ملا، ایک سکارف ملا. تو باجی بڑی خوش ہوئی کہ شکر ہے ایک ہی ملا ہے، اب یہ ضد نہیں کرے گی، کلر میچ نہیں ہو رہا. اب وہ آدمی، میں نے کہا اس کا اور نہیں ہے کیا؟ مجھے کچھ دنوں بعد بھی نہیں مل سکتا؟ کہتے ہیں چلیں آپ یہیں پہ رکیں. میں وقتی بہت پریشان ہوئی. کہتے ہیں آپ
یہیں پہ رکے، میں پتہ کر کے آتا ہوں دوسری شاپ سے. آپ یقین مانے مل گیا. اور بڑی کوششیں کی سب نے. کبھی کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے، کبھی کوئی آ کے مجھے کہہ رہا ہے نہیں آپ رہنے دیں، آپ رہنے دیں، آپ صرف حجاب کر لیں، نقاب نہیں کرنا. میں نے کسی کی بات نہیں سنی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جب حجاب کیا، نقاب کیا، تو وہی باجی کہتی ہیں میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے. میں نے کہ کس بات پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے؟ کہتی ہے میں آپ کو بار بار کہتی نقاب نہیں کرنا، نقاب نہیں کرنا، لیکن آپ نقاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی. اور یقین مانے ہمارے جو خاندان کے لوگ تھے، جو خواتین تھیں، وہ سب دیکھ کے کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بھی توفیق دیں. ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ جو چاہیں مانگ لیں، جو چاہیں مرضی لے لیں، بس آپ نے اپنی شادی پہ پردہ کرنا ہے. تو میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں آپ میرے پاس نہیں تھی، میں کس کس کو منع کرتی کہ نہیں میری پک نہیں بنانی، میری پک نہیں بنانی، آپ میرے پاس موجود نہیں تھی. کہتی ہیں واقعی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت معافی مانگی ہے اس بات پہ. لیکن اب یہ رواج بن چکا ہے، بہت زیادہ یہ رواج ہے کہ دوپٹہ سر پہ اوڑھ کے سارا پیچھے پھینک دیا جاتا ہے، سینہ مکمل طور پہ ننگا ہے. اور یہ تو بات صرف دلہن کی ہے نا، اس کے علاوہ بھی جو لڑکیاں سکارف لیتی ہیں، حجاب لیتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ اب تو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ حجاب لینے کا، سکارف لینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. اتنے سٹیپس سکھائے جاتے ہیں کہ وہ سارا گردن پہ ہی سکارف حجاب آ جاتا ہے، سینہ پھر بھی ننگا ہوتا ہے. یہ جو سینہ ہے اس میں ڈبل زینت ہوتی ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا ڈھانپنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے کہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ اوڑھ لیں اپنی چادریں، اپنے خمار اپنے گریبانوں پر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا حضرت صفیہ بیٹھی ہوئی تھی. حضرت صفیہ کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کی عورتوں کا ذکر کیا، ان کے فضائل بیان کیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قریش کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ تصدیق کرنے والی عورتیں نہیں دیکھی، میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ عقل مند عورتیں نہیں دیکھی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سورۃ النور کی یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر اوڑھنیاں بنائی تھی. انہوں نے اپنے ایمان کے جذبے سے، تصدیق کے جذبے سے اس حکم پر عمل کیا تھا. وہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفوں میں یوں نظر آتی تھی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. مدینہ کی عورتیں کتنی مضبوط ایمان والی تھیں. ان ساری عورتوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ادھر حکم نازل ہوا، ادھر راتوں رات ان کی چادریں بن گئی اور وہ ان چادروں کو اوڑھ کر نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئی تھی. وہ کسی کی پابند نہیں تھی، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی. انہوں نے حکم پر عمل کرنے کے لیے کسی اور سے اجازت نہیں لی، وہ آزاد عورتیں تھیں. انہوں نے اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، ادھر حکم ملا فوراً عمل کیا.
فوراً عمل کیا. اس رات مدینہ میں چراغ جل رہے تھے ہر گھر میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ آج رات کیا تھا تمہارے گھروں میں چراغ جل رہے تھے؟ اللہ کے نبی، رات ساری رات ہماری عورتیں بیٹھ کے اوڑھنیاں سلائی کر رہی تھی. اگر کوئی سیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، وہ ان عورتوں سے سیکھے. وہ بھی آزاد عورتیں تھیں. آج عورت کیا کہتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی. اللہ اکبر کبیرہ. ہم بھی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. سٹارٹ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات. اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو فرض قرار دیا ہے. جیسے جیسے ہم ان احکامات کو پڑھتے جا رہے ہیں، حجت تمام ہوتی جا رہی ہے. عمل کرنا ہم پہ فرض ہے. اور بعض خواتین ایسی ہیں جن کو قرآن مجید میں پردے کا حکم نظر نہیں آتا. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے. ان کو پردے کا حکم نظر نہیں آتا قرآن مجید میں. یہ لوگ بس قرآن کو چومتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ. ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، لیکن پھر کیا کرتی ہیں؟ قرآن کو عقیدت سے پڑھ کے، قرآن کو عقیدت سے چوم کے آنکھیں بند کر کے رکھ دیتی ہیں. کوئی عمل نہیں. جہاں تک ہو سکے وہاں تک تو کریں. پردہ ہم کر سکتی ہیں. اور کہا جاتا ہے پردہ تو دل کا پردہ ہوتا ہے. یہ کیا؟ یہ تو دکھاوا ہے. نماز تو دل میں پڑھی جاتی ہے. یہ کیا؟ کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں. یہ تو دکھاوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. پردہ دل کا نہیں ہوتا. دل کا بھی پردہ ہے، دل کے ساتھ ساتھ پردہ جسم کا بھی ہے. وہ جو خواتین جن کو ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، صحابیات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ کیا ان کے دل پاکیزہ نہیں تھے؟ ہم تو کیا ان کے دل جتنے پاکیزہ تھے، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں ہم؟ دل کا پردہ، میرا جسم میری مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج عورت بے پردہ ہو کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس عورت پر جو اپنے آپ کو بے پردہ کر کے لوگوں میں پھرتی ہے، مردوں میں پھرتی ہے، اور پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ مجھ جیسا حسین کوئی نہیں، اس جیسا کم عقل کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ نہ کرنا کم عقلی کی علامت ہے، عقل مندی کی علامت نہیں ہے. اور کہتی ہے تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ کیسے تم یہ پردہ کر لیتی ہو؟ تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ اللہ اکبر کبھی. جو سکون اس میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. بس دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں پردہ دار بنا دیں. آمین یا رب العالمین. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر وہ ظاہر کریں اپنے خامدوں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے، او ابنائہن،
یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نہ وہ ظاہر کرے اپنی زینت مگر وہ ظاہر کریں اپنے خامدوں کے سامنے یا اپنے باپوں کے سامنے یا خامدوں کے باپوں کے سامنے یا اپنے بیٹوں کے سامنے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، او نسائہن یا اپنی عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن یا اپنی لونڈیوں کے سامنے، او التابعین یا فرما برداری کرنے والے، غیر اولی الاربتی نا حاجت رکھنے والے، من الرجال مرد، او الطفل یا بچے، الذین لم یظہروا جو نہیں خبر پائی انہوں نے، علی عورات النساء عورتوں کے پردے پر، ولا یضربن اور نہ وہ زور سے ماریں، بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم تاکہ ظاہر ہو جائیں، ما یخفین جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینتیں، وتوبوا الی اللہ اور تم توبہ کرو اللہ تعالی کی طرف، جمیعاً سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ زینت کا اظہار کن کے سامنے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کا ذکر فرمایا ہے جن کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر وہ ظاہر کریں اپنے خامدوں کے سامنے۔ شوہروں کے سامنے زینت کا اظہار جائز، یعنی شریعت نے ان رشتوں کے سامنے زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے جن کا ہر وقت گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں بھی مختلف درجے ہیں، مختلف سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ خاوند ہے، اور زینت کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ شوہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ ظاہر کریں اپنے خامدوں کے سامنے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا اپنے باپوں کے سامنے، اور اس میں باپ بھی، دادا بھی، پردادا بھی، نانا بھی، پرنانا بھی، یہ سب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام تر رشتے باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، یہ سب آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا او آباء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے باپوں کے سامنے۔ خامدوں کے باپ یعنی کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ خامدوں کے باپوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بارک اللہ، سسر، جی۔ سسر کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے۔ اس میں بیٹے بھی شامل ہیں، پوتے بھی شامل ہیں، پر پوتے بھی شامل ہیں۔ پھر فرمایا او ابناء بعولتہن یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے سامنے۔ یہ جو شوہر کے بیٹے ہوتے ہیں، پوتے، پر پوتے، جو بھی آگے اس کی نسل ہے،
ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کی دوسری شادی ہوتی ہے، اور وہ جو شوہر ہوتا ہے اس کے پہلے بھی بچے ہوتے ہیں، پہلے بھی لڑکے ہوتے ہیں، تو وہ عورت کے لیے وہ بیٹوں کی جگہ ہی ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کے باپ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ ان کی ماں ہے. اور بیٹوں کے سامنے ماں اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. آگے جو پھر اس کے پوتے ہیں اور بھی پر پوتے ہیں، ان سب کے سامنے وہ زینت کو ظاہر کر سکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے بھی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے. بھائیوں کے بیٹے کیا لگتے ہیں؟ کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ بھائیوں کے بیٹوں کو کیا بولا جاتا ہے؟ بھتیجے. بارک اللہ فیکن. اور پھر بھتیجے، چاہے وہ ان کے بچے چاہے حقیقی ہوں یا باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں، سب شامل ہیں. یعنی بھائی کے بیٹے چاہے باپ سے سگے ہیں یا جو اس کی بیوی ہے اس کے ہیں، تو لہٰذا یہ سب کے سامنے زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے. بہنوں کے بیٹے کیا لگتے ہیں؟ کیا بولا جاتا ہے ان کو؟ بھانجے. بہنوں کے بیٹے بھانجے. بارک اللہ فیکن. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اپنی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور اس سے مراد خدمت گار عورتیں بھی ہیں. جو خدمت گار عورتیں گھروں میں رکھی گئی ہیں، پہلے تو لونڈیاں تھیں، باندیاں تھیں. اب چونکہ لونڈیاں باندیاں نہیں ہیں، لیکن خدمت گزار گھر میں ابھی بھی رکھی جاتی ہیں، تو لہٰذا ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں او ما ملکت ایمانہن، او التابعین غیر اولی الاربہ. او ما ملکت ایمانہن میں لونڈیاں باندیاں خدمت گزار آ چکی ہیں. او التابعین غیر اولی الاربہ، یا فرما برداری کرنے والے، نا حاجت رکھنے والے، من الرجال مرد، او الطفل یا بچے. وہ مرد جو تمہارے گھر میں رہتے ہیں، کسی قسم کی شہوانی غرض ان کے اندر موجود نہیں ہے، ناقص العقل ہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، یا بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یا جن کا کام صرف کھانا پینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، وہ مراد ہیں، چاہے وہ مرد ہیں. اور پھر فرمائے یا بچے. بچے جو نابالغ ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو نہیں خبر پائی انہوں نے عورتوں کے پردے پر، جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے ناواقف ہیں، ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. وہ بچے جن کو ابھی کچھ بھی نہیں پتا، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں. اور یاد رکھیں جو بچے تمیز رکھتے ہیں، مثال کے طور پر عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف ہیں، ان کا علم رکھتے ہیں اور ان کو شہوت کی باتوں کا پتہ ہے، ان سے پھر پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور سب کو سب کچھ ہی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو نہیں خبر پائی انہوں نے عورتوں کے پردے پر، جو چھوٹے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا، تو ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. پھر اگلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ وہ زور سے ماریں اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، تاکہ ظاہر ہو جائیں جو وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن، ان کی زینت. یہاں جو زینت سے مراد ہے وہ زیور ہے،
پازیب وغیرہ ہے، چوڑیوں کی چھنکار ہے، پاؤں مار مار کر چلنا، ایسا جوتا پہننا جس کی ٹک ٹک کی آواز آتی ہو، یہاں وہ زینت مراد ہے، نہ وہ زور سے مارے اپنے پاؤں تاکہ ظاہر ہو جائیں جو وہ چھپاتی ہیں ان کی زینتیں، جو وہ اپنی زینتیں چھپاتی ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اپنے پاؤں زور زور سے تیز تیز نہ چلیں جن سے ان کی پازیبوں کی آواز آئے، زیور کی آواز آئے، یا جوتے کی ٹک ٹک کی آواز آئے۔ اور اب خواتین خاص طور پہ ینگ جنریشن تو لیتی ایڑی والا جوتا ہے اور باریک جس کی ٹک ٹک کی آواز ہے، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے جوتے سے آواز آ رہی ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ایسا جوتا نہیں ہونا، ایسا جوتا نہیں پہننا جس کی ٹک ٹک کی آواز بہت زیادہ ہو، جس نے نہیں بھی دیکھنا وہ بھی مڑ مڑ کے دیکھے کون آ رہا ہے، کون عظیم ہستی آ رہی ہے، وہ مڑ مڑ کے دیکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اللہ اکبر۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم رجوع کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب مل کر، صدقے جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ساری زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا ہی کوئی نہیں، مجھ سے کبھی غلطی ہوئی نہیں، پردے کے حکم میں نے کبھی کوتاہی کی ہی نہیں، کوئی نہیں ایسے کہہ سکتا۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی فرشتوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ حکم انسانوں کے لیے ہے۔ ایسے انسان جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ہے توبہ کی، ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اگر غلطیاں ہو گئی، اگر کوتاہیاں ہو گئی تو کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ توبہ کس سے کہتے ہیں؟ توبہ پلٹ آنے کو تو کہتے ہیں، گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹ آنا، بے حیائی سے حیا کی طرف پلٹ آنا۔ توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرضی کے کام کیے اور جو مرضی کے خلاف ہے ان کو چھوڑ دیا اور زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ، کاؤنٹنگ کبھی 1000 ہے، کبھی 500 ہے، کبھی 700 ہے، کبھی 100 ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ ہو رہی ہے؟ نہیں، توبہ اس کا نام ہے کہ ان کاموں کو چھوڑنا جن کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ توبہ ہے۔ نیکی سے، نافرمانی سے نیکیوں کی طرف آنا، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنا، توحید شرک سے توحید کی طرف آنا، بے حیائی سے حیا کی طرف آنا، یہ توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کہہ رہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کے اللہ سے معافی مانگو، تم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم نے آپ کے کلام کو پڑھا، ہم نے آپ کی طرف سے دیے ہوئے احکامات کو پڑھا، آپ ہمارے تمام تر صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، سر علانیہ ہیں، تمام تر گناہ اپنے فضل و رحمت سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے وہ معاف فرما دیں۔ رب اغفر لی وتوب علیہ، سب پڑھیں رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وتوبوا الی اللہ جمیعا، اجتماعی طور پہ مجھ سے توبہ کرو، اجتماعی طور پہ مل کے۔ اب ہم یہاں پر جمع ہیں، ہم جماعت کی صورت میں ہیں۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا اغفر لنا
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين أنت رب المستضعفين أنت رب المستضعفين يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم گنتے تھے ہم گنتی کرتے تھے اللہ اکبر ہم گنتی کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں اٹھنے سے پہلے 100 بار رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الغفور پڑھ لیا کرتے تھے ہم گنتی کیا کرتے تھے سبحان اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا اللہ تعالیٰ جی ہم نے سب نے مل کر توبہ کر لی اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون اے ایمان والو توبہ کر لو لعلکم تفلحون توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور زندگی کے ہر موڑ پر تمہیں کامیاب کرنا میں اللہ کا کام ہے لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تمہیں کامیابی چاہیے تم دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو تم آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہو تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے بھی ہر امتحان میں کامیاب کر دے مجھے اللہ تعالیٰ آخرت کی امتحان میں بھی کامیاب کر دے تو تم توبہ کرو توبہ کرنا تمہارا کام ہے تمہیں کامیاب کرنا میں اللہ کا کام ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن
أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.